مرزا محمد علی جیلمی کے بیان اس کا فرقوں سے نہیں اختلاف، اس کا اسلام سے اختلاف ہے۔ جن بندوں کا دل نہیں نہ کرتا کام کرنے کو، اس کی مختلف وجوہ۔ جی بالکل ایسا ہی ہے، اگر کوئی بندہ امام کے ساتھ سجدے میں ملتا ہے تو اٹھ کے رکعت پوری کرے گا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رکوع میں ملے، کہتے ہیں جی انڈے کو توڑنا ہے تو تکبیر پڑھنی ہے، وگرنہ انڈا بھی حرام ہو جائے گا۔ ایسا مسجد کی انتظامیہ نے مجھے بلوایا کہ مسجد ویلی ہندی ایک صف رہ گئی ہے تے ان آگے ترلا کرو کسی اور پاسے ٹر جائیں۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ کالا نما رنگ لگا سکتا ہے، کالا نہیں، کالا نما، داڑھی ڈارک براؤن رکھے، مہندی لگائے، لیکن کالا نہ لگائے، لیکن کالا نما کالے کے حکم میں نہیں ہے۔ جی جی ہاں یاد ہے، اور حدیثوں میں ہے، اس میں نہیں لیکن اور حدیثوں میں کہ وہ حضرت عثمان کے ذریعے آیا تھا۔ رسول اللہ نے جب معافی دے دی تو پھر اعتراض ختم۔ علماء نے اس کا جواب دیا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، یہ جو نوٹیفیکیشن ہوتا ہے، حکومت جو ہے وہ کوئی نوٹیفیکیشن کرتی ہے، مثال کے طور پہ پنجاب گورنمنٹ نے ایک دم جو ہے وہ ہیلمٹ پر پابندی شروع کر دی۔ جب یہ سرکاری خسارے انہوں نے پورے کرنے ہوتے ہیں تو یہ اس طرح کے مختلف جو قانون ہیں راتوں رات بندوں پر لگا دیتے ہیں۔ صبح لوگ اٹھتے ہیں، سڑکوں پہ آتے ہیں اور آگے جال بچھا کر شکاری پولیس والے بیٹھے ہوتے ہیں اور لوگوں کے چلان کاٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو نوٹیفیکیشن مجھے ایک بندے نے کھڑا کر لیا، پولیس والے نے، کہتا ہے آپ نے ہیلمٹ نہیں پہنا۔ سبحان اللہ۔ میں نے کہا یہ سختی کب شروع ہوئی ہے؟ کہتا ہے 2-3 دن سے۔ میں نے کہا مجھے نہیں پتہ، اللہ گواہ ہے کہ میرے علم میں نہیں ہے۔ بہرحال اس نے مجھے چھوڑ دیا۔ تو یہ حضرت عثمان کے ہو سکتا ہے کہ ان کے علم میں نہ ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں اتنی سخت وعید ارشاد فرمائی ہے۔ بڑی ساری حدیث صحابہ کرام کے علم میں نہیں ہوتی تھی۔ جی قسطنطنیہ جو ہے صحابہ کے دور میں فتح نہیں ہوا، اپنے علم میں اضافہ کر لیں۔ قسطنطنیہ محمد سلطان الفاتح جو ہے نا ان کے دور میں فتح ہوا ہے 7ویں صدی کے اندر۔ ہاں سبحان اللہ، آپ کی یہ بات درست ہے، ماشاء اللہ۔ السلام علیکم، کیا حال ہے؟ ہر جنگ کے بارے میں یہ حدیث نہیں، بعض جنگوں میں اللہ تعالیٰ صحابہ کی وجہ سے ان کی برکت سے فتوحات عطا کرے گا۔ شارحین نے لکھا ہے کہ اس سے مراد بعض مخصوص جنگیں ہیں، بعض مخصوص جنگیں ہیں، بعض ایسی فتوحات ہیں جو عہد نبوی میں بھی جاری تھیں، صحابہ میں بھی جاری تھیں، اس کے بعد بھی جاری رہیں، لیکن بعض جنگیں جو کفر اسلام کے مقابلہ میں ہیں کہ جہاں کفر اسلام اس میں سچائی کا، جیسے زہر کا کام ہے قتل کرنا، خالد بن ولید کو کہا اچھا اگر تمہارا اسلام سچا ہے تو زہر پیو، تمہارا رب سچا ہے تو زہر پیو، انہوں نے رب کی طاقتیں ظاہر کرنے کے لیے زہر پی لیا تو زہر نے اثر نہیں کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ زہر کی کاٹ مجھے ابھی محسوس ہو رہی ہے۔ تو یہ کرامات جو ہیں حسب ضرورت اللہ تعالیٰ صحابہ کے ذریعے زہر کر دیتا ہے۔ جی بالکل ایسے ہی ہے، اس سے مراد یہ حدیث جو پوری ہے وہ ایسے ہی ہے، دم پڑے صحابہ کرام کی وجہ سے بھی، تابعین کی وجہ سے اور اتباع تابعین کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو فتوحات عطا کرے گا ان کی کرامات کو ظاہر کرتے ہوئے۔ بعد میں پتہ چل جاتا ہے، جب کرامت ظاہر ہوتی ہے نا بندے کو نہیں پتہ ہوتا کہ میری کرامت ظاہر ہو رہی ہے، لیکن بعد میں پھر اہل ایمان پر اللہ تعالیٰ اس بات کو واضح کر دیتا ہے۔ جیسے میں نے خالد بن ولید کی آپ کو بات سنائی ہے، ایسے یعنی بعد میں صحابہ کرام کو، تابعین کو پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بندے کی کرامت کی وجہ سے۔ امام صاحب پڑھتے ہیں سورۃ فاتحہ، آپ نے پڑھنی ہے ان کے ساتھ ساتھ، باقی ہاں جی ساتھ ساتھ بھی پڑھتے ہیں، پیچھے پیچھے بھی پڑھیں، اور جو اس کے علاوہ ہے وہ آپ سنیں۔ جی مولانا
آپ کا جو ہے نا یہ جو کہتے ہیں کہ تین حساب کے لوگ نے ایک ہے کہ تھی حضرت ابو ہے تو تھی رات میں پڑھی سول پا لیا تو کچھ ہے کہ جہری کے خاموش ہے پڑھنی اس طرح صحابہ کرام میں دو موقف ہیں، جاری نمازوں میں نہ پڑھیں، سری میں پڑھیں، اور جن رکعتوں میں امام خاموش رہتا ہے مغرب کی بعد والی تیسری رکعت، عشاء کی بعد والی 2 رکعتیں ان میں پڑھیں۔ تیسرا جو موقف ہے نا کہ تمام نمازوں میں نہ پڑھیں، یہ بعد میں آیا ہے۔ صحابہ میں 2 گروہ تھے لیکن یہ تیسرا گروہ بعد میں آیا ہے۔ صحابہ میں کوئی ایسا بندہ نہیں جو کہتا کہ تمام نمازوں میں خاموش ہو جاؤ۔ پہلے 2 کو بتانا چاہیے، تیسرا تو جی ہاں فجر کی نماز میں کہ اگر میں ہی چلا گیا ہوں کوئی چلا گیا میں تو سجدہ پڑھنا نہ چلا گیا میں بعد میں 2 رکعت نہیں کرانا۔ جی بالکل ایسا ہی ہے، اگر کوئی بندہ امام کے ساتھ سجدے میں ملتا ہے تو اٹھ کے رکعت پوری کرے گا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رکوع میں ملے گا تو رکعت نہیں ہوگی، رکوع میں ملنے والا بھی اٹھ کے رکعت پوری کرے گا۔ یار عید خوشی کا دن ہے، سیلیبریٹ کریں، سونے کپڑے پائیں، دوستوں سے ملیں، رشتہ داروں سے ملیں، منگنی نہیں ہوئی تو منگنی کی کوشش کروائیں۔ ہاں خوشی تو بالا ہو آپ کی، جا سکتے ہیں، جائز ہے، خوشی کا مقصد ہے خوشی، جا سکتے ہیں، جانا میں نے بیان نہیں کیا، میں نے یہ کیا ہے کہ جو لوگ خوشی کے دن ہی ماتم رونا پیٹنا چیخنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ہمارے ہمسایوں میں لا حول ولا بس چلو ہمارے ہمسایوں میں 8 بجے سے لے کر 2 بجے تک ان کے گھر سے رونے کی آوازیں آتی رہی ہیں۔ ایک ٹولی آئی، ایک بہن آئی، سارے ایک کری پھر روئے نے، پھر آئیے، پھر ایک کری روئے نے، پھر کوئی بھرا آیا، پھر ایک کری روئے نے۔ رونا بھی ان کا کیسا جو ہے نا تھک جاتے ہیں۔ کہتے ہیں جی انڈے کو توڑنا ہے تو تکبیر پڑھنی ہے وگرنہ انڈا بھی حرام ہو جائے گا۔ ایسا فتویٰ دینے والے جو ہے جاہل ہے۔ مچھلی جو ہے اس کے لیے کوئی تکبیر نہیں ہے، انڈے کے لیے کوئی تکبیر نہیں ہے۔ اور جو مشینی پیداوار ہے، کہتے ہیں جی مرغی مشین سے پیدا ہوئی ہے لہذا حرام ہے، یہ ایسا کوئی فلسفہ نہیں ہے بھائی۔ ان سے یہ کہیں آج سے 30 سال پہلے پورے شہر کا پخانہ موتر پیلیوں میں جاتا تھا، پنڈاں دے وچ چھپڑ دا پانی لوکی پیلیاں نوں لاندے سن، حرام کھاندے سن۔ کھاد کے طور پہ ابھی بھی استعمال ہوتا ہے پورے شہر کا۔ یہ پالک دیاں پیلیاں، آلو، سبزیاں، سارے نوں پورے شہر دا جڑا نا گندا پانی لگتا ہے۔ دیکھیں جی میں نے داڑھی رکھی ہوئی ہے، میں داڑھی رکھنے کا کہتا ہوں، لیکن اگر آپ کی کوشش ہے کہ میں جس کی داڑھی کٹی ہے اس کو جہنم میں گرا دوں، یہ نہیں میں نے کام کرنا۔ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو ڈبل گناہ ہو گیا، اس حالت میں اس کو کیا کریں؟ سبحان اللہ۔ بیوی کہتی ہے داڑھی مٹاؤ اور اللہ کی نافرمانی بیوی کی اطاعت میں کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے، میں اس کو ہدایت کی دعا دیتا ہوں، لیکن میں نے اس پر کوئی فتویٰ نہیں لگانا۔ جی میں ان مولویوں میں نہیں ہوں کہ جو جہنمی، فاسق، فاجر، کافر، یہ نبی علیہ السلام کا اسوہ نہیں ہے۔ رسول اللہ کے پاس بیٹی زندہ درگور کرنے والا بھی آیا ہے، شراب پینے والا بھی آیا ہے، زنا کرنے والا بھی آیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو اللہ کی رحمت کی بشارت دی ہے، ان کے لیے معافی مانگی ہے اور ان کو اللہ سے معافی مانگنے کا کہا ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں یہ جتنے بھی بندے بیٹھے ہیں جو داڑیاں کٹواتے ہیں ان کو بھی پتہ ہے کہ ہم رسول اللہ کی سنت کے خلاف کر رہے ہیں، لیکن ہم جب ان سے پیار کریں گے، ان کو قریب رکھیں گے، تبدیلی آئے گی، وگرنہ سختیوں سے تبدیلی نہیں آتی۔ ٹھیک ہے، یہ کئی علماء ہیں جو جھوٹے ڈراوے دیتے ہیں، آپ کی داڑھی بڑی پیاری ہے، بڑی سونی ہے، لیکن میں اب جن کی نہیں ہے ان کو جہنم میں کیسے گراؤں؟ ہاں جی صاحب اگر بندہ نماز کے ساتھ اندر سو جاتا ہے اور اس کے
پھر ایک طرف بنا ہے عادتاً وہ سو جاتا ہے اس کو منع بھی کرتے ہیں. ان اللہ تجاوز عن امتی الخطا والنسیان. نیند بندے کے کنٹرول میں نہیں ہے، بس اس کو آپ سمجھا ہی سکتے ہیں. ہماری مسجد میں بھی ایک بابا جی ہیں، بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں، بڑے بڑے زور سے کراٹے بھی مارتے ہیں جماعت کے اندر. اب سبحان اللہ، بندے ہیں اللہ کے، اب اس بیچارے کا اپنے کنٹرول میں نہیں ہے، تو اس لیے ان پر کوئی سختی کا حکم نہیں، بس نصیحت. صف کے اندر جگہ بدل لیں، وہ بھی نہیں بدلتے. نہیں بدلتے پھر نصیحت کریں. یہ بات یاد رکھیں، نمازیوں سے سختی نہیں کرنی، یہ اللہ کے مہمان ہیں، بس ان کو نصیحت کرنی ہے. اگے مسیتاں ویلیاں نے، میرے ایک شاگرد ہیں، وہ ایک مسجد میں خطیب ہیں. مسجد کی انتظامیہ نے مجھے بلوایا کہ مسجد ویلی ہندی ایک صف رہ گئی ہے تے اے آگے ترلا کرو، یہ کسی اور پاسے ٹر جان. میں انہوں نے آخیا مولانا صاحب، استاد جی میں فجر لے اٹھنا، میں اذان لے ہونا، میں ساریاں سنتاں پڑھنا، میں کدی سنت نہیں چھڈی، کدی چندہ نہیں منگیا، کدی میں کسی دے گھر نہیں گیا، کدی میں کسی دے برا سلوک نہیں کیتا. میں نے کہا جمعہ کس موضوع پر پڑھاتے ہیں؟ آندھا جمعہ میں شیخ عبد المنان راسخ حافظہ اللہ دی کتاب لانتی کون، میں جمعہ پڑھا رہے ہیں لانتی کون. میں شاوا پترا جدے تے لعنت پیندی گئی وہ مسیت چھڑتا گیا. ایک جو بندہ مسیتے آ جائے تے خطیب صاحب کہن اور جڑے نشے کرتے ہیں انہاں تے لعنت، دوویں ہی ہاتھ چوکے آگو لعنت. وہ کوئی سگریٹ پین والا ہے، کوئی حقہ پین والا ہے، کوئی شیشہ پین والا ہے، کوئی گردہ پین والا ہے، سارے ٹر گئے. کئی بندے ہیں جو اپنے کام کی وجہ سے نشہ کرتے ہیں، ان کی حالت قابل رحم ہے. ہماری مسجد میں یہ تیار گارڈر نہیں ہوتے جو ٹی آر چھت ہوتی ہے، سیمنٹ کی چھت بنی بنائی، تو وہ بڑے منوں کے حساب سے ان کے وزن تھے گارڈروں کے، اور وہ گردہ پیتے تھے وزن اٹھانے کے لیے. اب کام بھی وہی ہے اور وزن اٹھانے کے لیے انہوں نے نشہ کرنا ہے. ایسے ہی جو لوگ ٹرک چلاتے ہیں جاگنے کے لیے وہ نشہ کرتے ہیں، اگر وہ نشہ نہ کریں تو ٹرک جڑا اڑ جاتا ہے یا کسی نے چڑھا چھڑ دیں. تو اللہ کے بندوں کے معاملات ہیں. پھر بالخصوص جو روزی روٹی والے معاملات ہیں ان کے حق میں دعائیں کرنی چاہیے، نرمی. جن جگہوں پہ شریعت خاموش ہے تو میں نے کہا آپ اگر یہی موضوع اس طرح بیان کرتے کہ کن کن لوگوں پر اللہ کی رحمتیں ہیں، جو سچے ہیں، جو زنا نہیں کرتے، جو نشہ نہیں کرتے، جو سود نہیں کھاتے، تو کوئی بھی اٹھ کر نہ جاتا. تو میں نے ان کو کہا کہ کوئی بھی جو موضوع ہے نا اس کو مثبت انداز میں بیان کریں. مثال ہمارے کئی اہل حدیث بھائی علم غیب پر جمعہ پڑھاتے ہیں نا، آیت پڑھی پتہ چلیا نبی پاک نو غیب نہیں، حدیث پڑھی پتہ چلیا نبی پاک نو علم غیب نہیں. اب لوگ کیا کرتے ہیں، سنتے ہیں کہتے ہو توبہ توبہ، او ویکھو اوے مولوی ویکھو نبی پاک دے علم دی نفی کری ہوندا ہے، او توبہ توبہ. بات تو درست ہے، انداز درست نہیں ہے. اگر آپ یہ بات اس طرح کریں کہ یہ پتہ چلا بھائی اللہ ہی عالم الغیب ہے، اللہ ہی عالم الغیب ہے، اللہ ہی عالم الغیب ہے، بات وہی ہے، انداز بدل کے. تو خطبہ جو ہے یہ علم و حکمت اس کے ساتھ ہونا چاہیے، امامت محبت کے ساتھ ہونی چاہیے. اسی طرح میرے ایک شاگرد ہیں، وہ مجھے کہنے لگے استاد جی ہر مسجد میں 2-3 بابے ہوتے ہیں، مولوی کو بڑا تنگ کرتے ہیں. میں نے کہا بالکل بھی تنگ نہیں کرتے. آپ ان بابوں سے پوچھ لو جی 2-3-4 مجلسیں کرو، آپ کی کیا کیا خواہشات ہیں، آپ ان سے پوچھ لیں. جیسے گھر میں ساس اور بہو کی لڑائی سبب کیا ہے، سانو پوچھتی ہی نہیں. میں کہتا ہوں اپنی ساس سے پوچھو امی جی آج کیا پکائیں، کرو بے شک اپنی مرضی، اتنا پوچھ لو کیا پکائیں. امی جی میں نے جانا ہے میں جا سکتی ہوں، اتنا پوچھ لو، بہترین کرانا. اب جو بیچارے بابے اذان کے وقت آ جاتے ہیں وہ سارے نمازیوں کی حاضریاں لگاتے ہیں، وہ مولویوں کی ایک ایک حرکت نوٹ کرتے ہیں. تو آپ ان سے پوچھ لیں کہ آپ کو علماء سے کیا کیا شکوے ہیں. ان کو شکوے ہوتے ہیں کہ مولوی سنتیں نہیں پڑھتے، مولوی صاحب سارا وضو دا پانی چوندا ہوندا ہے اینج
پانی ڈگدا ہوندا تے فٹافٹ مسلے تے اللہ ایڈی کیڑی قیامت. اچھے طریقے سے انسان رہے, باوقار لگے. تو اس طرح کی جو عادات ہیں, بعض لوگوں کی طبیعت کے اندر بڑا انتظام ہوتا ہے. یہ جو ہائی بلڈ پریشر کا مرض ہوتا ہے نا, اکثر ان لوگوں کو ہوگا کہ جن کی طبیعت کے اندر مینجمنٹ ہوتا ہے. وہ چاہتے ہیں ہم گھر میں آئیں, گھر صاف ستھرا, کپڑے بہترین, بچے بہترین, سونے کے وقت شور نہ ہو. اچھی مائیں کیا کہتی ہیں, پیو دے ہون تو پہلا کھپ پا لو جڑی پانی جے پھر کسے دی آواز آئی تے میں بوتھی لال کر چھڑی. عقل مند عورتیں ایسی تے جڑیاں پیڑیاں ہوندیاں نے, میں کی کراں, تیرے ہی جمے نے, میں انہاں نوں پھاڑ کے دے آواں. تو اس سے کیا پیدا ہوتی ہے, لڑائی. اس سے کیا پیدا ہوتی ہے, لڑائی. تو یہ مینجمنٹ ہونا چاہیے. مساجد کے اندر جب مینجمنٹ ہوگی, کوئی ایک بندہ بھی اس کو جرت نہیں ہوگی آپ پر اعتراض کرنے کی. مرزا محمد علی جیلمی کے بیان, اس کا فرقوں سے نہیں اختلاف, اس کا اسلام سے اختلاف ہے. اس کا اسلام سے اختلاف ہے. ایسے بندے کے بیانات وہ سائنس پر ہوں, توحید پر ہوں, نہیں سننے چاہیے. جن بندوں کا دل نہیں نہ کرتا کام کرنے کو, اس کی مختلف وجوہات ہیں. جنسی گناہ کرتے رہتے ہیں, اس گناہ کی وجہ سے زندگی میں لذت جاتی رہتی ہے. معشوقہ جو ہے وہ ہاتھ کر گئی, عشق میں ناکامی ہو گئی. کئی بندے ویلے ہوتے ہیں اور والدین کو کہتے ہیں جی ہمیں بھگوان بھی بناؤ. باپ نصیحت کرتا ہے نا, انہوں پیو تے بڑا کہہ رہا ہے. تو بھائی جنسی گناہوں کی وجہ سے, عشق کی وجہ سے, ماں باپ کی نافرمانی کی وجہ سے, عبادت سے دور ہونے کی وجہ سے انسان ڈپریس ہو جاتا ہے. کیا ہو جاتا ہے, ڈپریس. تو آپ اس کیفیت سے نکلیں, آپ اس کیفیت سے نکلیں. ایک عالم دین, گم سم عالم دین, ممبر پر کھڑے ہونے والے, ان کا ایک دوست تھا, بڑی اچھی دوستی تھی. اس دوست نے ان کے ساتھ بے وفائی کر دی, یعنی ان کے ساتھ کوئی اس نے ہاتھ کر لیا. اب وہ بیچارہ جو ہے نا, دوستی چھوٹنے, اس سے تکلیف پہنچنے کی وجہ سے گم سم ہو گئے. یہ جو ہمارے لڑکے فیس بک پر اپنے کپڑوں کے ساتھ بڑی بڑی تصویریں, بڑے سٹائل, ڈنگیاں توڑنا, بڑے فلٹر, یہ بھی سارا ڈپریس محکمہ ہے. یہ بھی ڈپریس محکمہ ہے. ان چیزوں کے قریب نہ جائیں. یہ بات یاد رکھیں, آپ 10 سال کی عمر سے, چھوٹو تم بھی سنو, 10 سال کی عمر سے لے کر مرنے تک دوستی کا ملان انسان کے اندر رہتا ہے. میں ہوں یا آپ ہوں یا بزرگ ہوں, 10 سال کی عمر سے جب ملان ہو کسی کی طرف تو فاصلہ رکھیں. کیا رکھیں, فاصلہ. یہ ملان مجھے بھی ہو جاتا ہے, یہ نہیں کہ ایسا نہیں ہوتا, ہوتا ہے. کئی بندے مجلس میں آتے ہیں, ان کا دین دیکھ کر, دینداری دیکھ کر انسان خواہش کرتا ہے کہ یار ایسا بندہ تو میرے پاس اٹھنا بیٹھنا چاہیے, ایسے بندے سے دوستی ہونی چاہیے. تو پھر میں دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ مجھے پیشانی سے پکڑ کر وحدنی خذنی خذ بناصیتی وحدنی الی سواء السبیل. اور پھر دعا استخارہ بطور دعا کے بھی پڑھا کریں, دعا استخارہ بطور دعا کے بھی. اور اگر اللہ تعالیٰ نے اس میں آپ کے لیے خیر رکھی ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس کو آپ کے ضرور بھی ضرور قریب کرے گا. آپ اس کی طرف مائل نہ ہوں. جب آپ مائل ہوں گے تو پھر فتنہ ہوگا, پھر جدائی ہوگی, اور پھر تکلیف بھی ہوگی. جب اللہ تعالیٰ انسان کے قریب کسی کو کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس میں انسان کو نعمت دیتا ہے, سکون دیتا ہے. دوست دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک وہ دوست ہیں جو اللہ بناتا ہے, وہ دوست سدا بہار ہوتے ہیں. اور ایک دوست ہیں جو آپ بناتے ہیں. آپ جس کو دوست بنائیں گے ہمیشہ تکلیف اٹھائیں گے. ایسے ہی بیویاں, عورتیں, ایک وہ بیویاں جن کو اللہ بناتا ہے, اور ایک ہے جن کو آپ بنانے کی کوشش کرتے ہیں. جن کو آپ بنانے کی کوشش کریں گے آپ تکلیف اٹھائیں گے, اور جن کو اللہ بنائے گا
پھر ایک اور چیز ہے، آپ کو یہ سن کر حیرانگی ہوگی، شیطان جادو سے بھی زیادہ خطرناک حملے انسان کی آنکھ پر کرتا ہے۔ اپنی بیوی خوبصورت بھی ہوگی، بندے کو ڈی شیپ کر دے گا شیطان، اس کو اچھی نہیں لگے گی، یہ دیکھو جی یہ۔ اور دوسری ایسی کہاوتیں لوگوں نے بنائی ہیں، بچے اپنے چنگے لگتے ہیں تے جنانی دوجے دی سونی لگتی، یہ شیطانی چیزیں ہیں۔ جب یہ چیز آ جائے کہ کسی دوسرے کی شکل آپ کی آنکھ میں مزین ہونا شروع ہو گئی ہے، تو سمجھ لو تمہارا کھوپڑا شیطان کے ہاتھ میں ہے۔ کس کے ہاتھ میں ہے؟ شیطان کے ہاتھ میں ہے۔ اچھا، پھر شیطان بڑا خناس ہے، وہ آپ پر حملہ کرے گا۔ آپ کسی کے جوتے دیکھیں گے، انہیں جوتی کی میں نہیں پائی ہے، کپڑے کی میں نے پائے ہیں، آتے ہوئے اس کی سکیننگ کریں گے، جاتے ہوئے اس کو دیکھتے رہیں گے۔ اور پھر بالخصوص شیطان حملہ کرتا ہے، لوگ جنسی اعضاء دیکھتے ہیں، مرد کی پشت دیکھنا، قد و قامت دیکھنا۔ ایک آدمی ہے سلوار قمیض پائیے چنگا نہیں لگتا، ٹراؤزر شرٹ پا کے آ گئے تو انہوں سونا لگن لگ پہ۔ یہ شیطان نے دماغ پکڑ لیا ہے، شیطان نے اس کو، یہ جو اس نے اللہ کو کہا تھا نا وَلَأُذِلَّنَّهُمْ، آپ اُذِلَّنَّهُمْ کے دائرے کے اندر آ گئے ہیں۔ اور تعوذ، اس کے لیے تعوذ، اس کے لیے کیا پڑھنا ہے؟ تعوذ۔ ایسی صورت ہو اپنے باپ کو یاد کریں، اس کے چہرے کو اپنی آنکھوں کے سامنے لائیں، اپنی والدہ کو، اپنے بہن بھائیوں کو، اپنی آخرت کو، تو آپ اس کیفیت سے نکل آئیں گے۔ تو تعوذ ہے رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین و اعوذ بک رب ان یحضرون۔ سبحانک اللہم ربنا